اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے ہتھیار پاس رکھیں۔ پس جب وہ سجدہ کر چکیں تو آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ آ جائے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ پس اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح تمہیں اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل پائیں تو تم پر یکبارگی اچانک حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو اور ہر حالت میں اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلتناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ خوف عام طور پر دشمن کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں اہل اسلام اکثر دشمن کی طرف سے خوف میں مبتلا رہے۔ مسلمانوں کو دشمنوں کی طرف سے کسی ممکنہ حملہ کا ہمیشہ خوف رہتا تھا اور بعض اوقات کفار اور اہل ایمان کے درمیان جنگ جاری ہوتی تھی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق یہ آیات ایک لڑائی کے متعلق ہی نازل ہوئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کے کفار کے ساتھ جنگ جاری تھی۔ ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ کفار نے آپس میں مشورہ کیا، سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ۔ مسلمانوں کی ایک اور نماز عصر آ رہی ہے جو انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، لہٰذا جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر یکبارگی حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے متعدد بار صلاۃ خوف ادا کی ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، اور اس کا ذکر احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نماز سفر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور حالت اقامت میں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 میں بھی نماز خوف کا ذکر آ چکا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ بس اگر تمہیں ڈر ہو دشمن وغیرہ کا تو پیادہ یا سوار جیسے بھی بن پڑے، پھر جب تم امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ ناظرین، یہاں صرف یہ تذکرہ ہے کہ جب خوف کی شدت ہو، جب خوف کی شدت ہو تو پاؤں پر کھڑے ہو یا سواری پر ہو تو زمین وہیں اشارے سے نماز پڑھ لو۔ ایسی حالت میں رکوع و سجود کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس بارے میں فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کا اختلاف ہے کہ کیا چلتے پھرتے بھی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک جگہ کھڑے کھڑے نماز ہو جاتی ہے، مگر چلتے پھرتے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ اگر کسی موذی جانور یا درندے کا خوف ہو تو پھر بھی نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے۔ کہیں سے شیر یا اژدہے کا خطرہ ہے اور اس کی نگرانی ضروری ہے تو اس صورت میں صلاۃ خوف پڑھی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہاں بظاہر معنی یہ ہے کہ نماز خوف اس وقت ادا کی جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں گے۔ گویا نماز خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی روا تھی۔ حنفی اماموں میں سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد امام حسن رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ مالکی مسلک کے امام ابن ماجشون رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، مگر جمہور ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم، چاروں امام اور جمہور محدثین اور فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم متفق ہیں کہ صلاۃ خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی جاری رہی، لہٰذا یہ حکم عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نماز صحابہ کرام نے مختلف مقامات پر ادا کی۔ حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانوں میں بھی یہ نماز پڑھی جاتی رہی، گویا یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ اگرچہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن یہ حکم عام ہے۔ ناظرین، نماز خوف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب تمام لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں اور دشمن یا دیگر خطرے کی نگرانی بھی ضروری ہو۔ اگر سب لوگ نماز میں مشغول ہو جائیں تو دشمن کی طرف سے حملہ کا خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ نماز ایک امام کے پیچھے دو مختلف گروہوں کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جب آپ بنفس نفیس محاذ جنگ پر موجود ہوتے تھے تو سب کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز ادا کریں۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر جماعت میں کوئی ایسی بزرگ ہستی موجود ہے، سب لوگ اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر نماز خوف کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر کسی خاص امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری نہ ہو پھر صلاۃ خوف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جماعت کے مختلف گروہ یا سیکشن بنا دیے جائیں جو اپنے اپنے امام کے پیچھے یک بعد دیگرے نماز ادا کر لیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ
اپنے ہتھیار پاس رکھیں، پس جب وہ سجدہ کر لیں تو آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ آ جائے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، پس اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھ لے۔ یعنی اگر نماز خوف سفر کی حالت میں ادا کی جا رہی ہے تو ایک گروہ بما اسلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ ایک رکعت مکمل کر لیں تو اپنے اسلحہ سمیت واپس اپنے محاذ پر چلے جائیں اور دوسرا گروہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے گا اور ایک رکعت آپ کے ساتھ ادا کرے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 رکعت پوری کر چکیں گے، تو پھر سلام پھیر دیں گے۔ جب یہ دونوں گروہ ایک ایک رکعت اپنے طور پر ادا کریں گے، اب بقیہ ایک رکعت ادا کرنے کے مختلف طریقے وارد ہوئے ہیں، اور وہ طریقے کیا ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا گروہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر واپس محاذ پر چلا جائے اور وہی اپنی رکعت پوری کر لے۔ اسی طرح جب دوسرا گروہ ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کر لے تو اپنی دوسری رکعت پاس جا کر الگ پڑھے اور سلام پھیر دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ احادیث میں یہ طریقہ بھی ہے کہ پہلا گروہ ایک رکعت پڑھ کر محاذ پر چلا جائے اور دوسرا گروہ آ جائے، وہ بھی ایک رکعت پڑھ کر محاذ پر چلا جائے اور پہلا گروہ واپس آ کر اسی جگہ اپنی دوسری رکعت پوری کر لے۔ یہ گروہ پھر محاذ پر چلا جائے اور دوسرا گروہ جماعت والی جگہ پر جا کر اپنی دوسری رکعت مکمل کرے۔ اگر اقامت کی حالت میں 4 رکعت ادا کرنا ہے تو دونوں گروہ 2 رکعت باری باری پڑھیں۔ اس طرح نماز میں دونوں گروہوں نے آنے جانے میں جو حرکات کی ہیں وہ جائز ہیں۔ نماز خوف کے لیے یہ خاص حکم ہے، ورنہ عام حالات میں اگر کوئی نمازی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نماز خوف کا تیسرا طریقہ جو احادیث میں وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا گروہ 1 یا 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اپنی بقیہ 1 یا 2 رکعت وہیں پوری کر کے محاذ پر آ جائے اور دوسرا گروہ آ کر 1 یا 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کرے۔ اس امام سلام پھیر دے تو یہ گروہ وہیں پر اپنی بقیہ 1 یا 2 رکعت ادا کر کے محاذ پر چلا جائے۔ یہ سب طریقے روا ہیں۔ ناظرین، خوف کی صورت میں مغرب کی نماز ادا کرنا ہو تو پہلا گروہ 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کرے گا اور بقیہ 1 رکعت علیحدہ پڑھے گا۔ پھر دوسرا گروہ آ کر 1 رکعت امام کے ساتھ ادا کرے گا اور 2 رکعت الگ پڑھے گا۔ ناظرین، یہ تمام طریقے اس صورت میں ادا کیے جائیں گے جب کہ دشمن قبلہ کی طرف نہیں ہے بلکہ الٹی طرف ہے یا پھر کسی اور طرف موجود ہے۔ اگر دشمن قبلہ کی طرف صف آ رہا ہے تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی 2 صفیں بنائیں اور سب نے یک وقت نماز شروع کر دی۔ دونوں صفوں نے قیام اور رکوع اکٹھا کیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو پہلی صف والے آپ کے ساتھ سجدہ میں شریک ہوئے جبکہ دوسری صف والے دشمن کی نگرانی کے لیے کھڑے رہے۔ جب اگلی صف سجدہ سے فارغ ہو گئی تو دوسری صف والوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ دوسری رکعت شروع ہوئی تو اگلی صف پیچھے چلی گئی اور پچھلی صف آگے آ گئی۔ پھر سب نے رکوع اکٹھے کیا۔ پھر اگلی صف والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اور پچھلی صف والے کھڑے رہے۔
اس کے بعد پچھلی صف والوں نے سجدہ کیا اور پھر تشہد کے بعد سب نے نماز اکٹھے مل کر ادا کی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ کسی طرح تمہیں اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل پائے تو تم پر یک بارگی اچانک حملہ کر دیں۔ ناظرین، ترمذی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب مسلمان نماز میں مشغول ہو جائیں تو ان پر ٹوٹ پڑیں، مگر پیشتر اس کے کہ وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کرتے اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا طریقہ بتا کر دشمنوں کے منصوبہ کو خاک میں ملا دیا۔ بہرحال یہ سب طریقے اسی صورت میں اختیار کیے جائیں گے جب دوران جنگ تھوڑا بہت موقع مل جائے، اور اگر حالات ایسے ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی دشمن سے غافل ہونا باعث نقصان ہو سکتا ہے تو پھر نماز کو قضا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی 4 نمازیں فوت ہوئیں جن کی قضا رات کو بعد از نماز عشاء پڑھی گئی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ کسی طرح تمہیں اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل پائیں تو تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو اور ہر حالت میں اپنے ہتھیار کا سامان اختیار کرو۔ ناظرین، اس سے پہلے تمام مجاہدین کو ہر وقت ہتھیار بند رہنے کا حکم تھا، یہاں تک کہ نماز کے وقت بھی ہتھیار ساتھ رکھنا ضروری تھا۔ اب آیت مبارکہ کے اس حصہ میں ارشاد ہوا کہ اگر کوئی معقول عذر ہو، یعنی بارش ہو جائے یا تم میں سے کوئی مجاہد بیمار ہو جائے تو اپنے ہتھیار اتار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہو، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان ہر حالت میں اختیار کرو، اپنے دفاع سے کبھی غافل نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اسلحہ اتار کر کسی ایسی جگہ نہ رکھو جہاں سے بوقت ضرورت فوری طور پر دستیاب نہ ہو جائے، بلکہ اپنے قریب اور نگرانی میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم مستعد ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ہی دشمن کو سزا دلوا دے گا، ورنہ وہ اپنے قانون مکافات کے مطابق ان کو سزا دے گا، اور ان کی سزا انتہائی ذلت آمیز عذاب ہے۔ ناظرین، صلاۃ خوف کے بارے میں آپ نے سنا، قرآن مجید نے بڑی تصریح کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ کس طرح جنگ کی حالت میں آپ نماز ادا کر سکتے ہو، یا خوف کی حالت میں کیسے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔